الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله صحابہ دامنا. واتبعوا الشہوات. گفتگو ختم کری تھی ہم نے اس دن. ایک شہوت ہوا، ایک شہوت ہدا، جس کو ہم ترجمے میں کہہ سکتے ہیں اچھی شہوت بری شہوت، یا اور اردو میں اچھی خواہش بری خواہش. اس کی ہم نے صورت بھی بتائی تھی کہ آدمی لذیذ چیزیں، مقوی چیزیں اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ میرے جسم میں قوت و توانائی پیدا ہو، اس سے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں میں اپنے بیوی بچے بھی شامل ہیں. تو یہ شہوت ہوا نہیں، یہ بری شہوت نہیں ہے، یہ اچھی خواہش ہے، اچھی شہوت ہے، نیک شہوت ہے. اسی میں جو لذیذ چیزیں آدمی استعمال کرے، جیسی وسعت ہو. لیکن حرام چیزوں سے خواہش پوری کرنا، ناجائز ممنوع چیزیں سے یا ضرورت سے زائد چیز کا استعمال کرنا صرف کہ نفس کو اچھی لگ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں شہوت ہوا، بری خواہش، بری شہوت میں آتی ہے. جو لوگ بری شہوت، بری خواہش کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا انجام سنیے اگلی آیت میں. وہ کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو بری خواہشات کے عادی ہو جاتے ہیں وہ عنقریب دنیا میں بھی غی میں مبتلا ہو جائیں گے اور آخرت میں غی میں جھونک دی جائیں گے. غی کا معنی آتا ہے شر. جتنے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا میں حرام خور ہیں، سود، رشوت، بیاج یا اس طرح کی کمائیاں کھاتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ دنیا میں شر کے اندر مبتلا رہتے ہیں. چغلی، غیبت، حسد، اس کو پھنسانا، اس کو شر. غی اور غی جو ہے وہ دوزخ کے طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے. اتنا حرارت، اتنا سوزش، ایسی اس میں خطرناک آگ ہے کہ دوزخ کے دوسرے طبقے بھی اس کی حرارت سے پناہ مانگتے ہیں. جو بری شہوتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، بری خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، مولا فرماتا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ گر پڑیں گے یا جھونک دیے جائیں گے غی، یعنی دوزخ کے اس طبقے میں. قیل ہی واد من جہنم یستعیذ من حرارتها اودیتها. دوزخ کی وہ وادی، وہ کھندق ہے، وادی مانے کھندق کے لیے، وہ کھندق ہے جس کی جلن سے دوسرے طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ زانی کے لیے، شرابی کے لیے،
سود خور کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے اور نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے، یہ تارک الصلاۃ وللحقوق وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس امت میں 2-3 حدیثیں گزشتہ اتوار کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں بیان کر پائے۔ ہماری جماعت میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں اسے۔ ابن ابو حاتم اس حدیث کو تخریج کی ہے، حضرت کعب سے حدیث روایت ہے۔ کعب جو تھے توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، اور پھر ایمان لائے تو قرآن کے عالم ہو گئے۔ تو کہتے ہیں واللہ انی لاجد صفات المنافقین فی التورات، قرآن جو منافقوں کی صفت بیان کر رہا ہے، خلف من بعدہم خلف، اسی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، فرماتے یہ صفت ہم نے تورات میں بھی ہے، پائی دیکھی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شاربینا للقہوات، جو قہوے پیتے ہیں، سب ہر وقت قہوے مست رہتے ہیں۔ تبعین للشہوات، ہر وقت بری شہوتوں کی تابع ہے۔ لعنین للکعبات، جو نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ رقادین علی الاعتماد، عشاء کی نماز میں سو جاتے ہیں۔ مفرطین فی الغدوات، صبح میں اور غفلت برتتے ہیں۔ تارکین للصلاۃ، جماعتوں کو ترک کرتے ہیں۔ تارکین للجمعات، جمعے چھوڑتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد تو پھر ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت، یہ صفت توریت کی بیان کی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ ایک حدیث اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھیج بھیجی اور فرمایا اے داؤد ان القلوب معلقۃ بشہوات الدنیا عنی محجوبہ، جن کے دل ہر وقت دنیا کی خواہشات میں لگے رہتے ہیں، جن کا دھیان ہر وقت خواہشات میں لگا رہتا ہے، انہیں میری معرفت کہاں حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث، اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے شعب الایمان میں، عبداللہ ابن عمر ابن ربیعہ سے۔ غور کریے، صحابہ کے اپنے جو معاملات تھے، ان کی جو قلبی کیفیات تھی، وہ ان حدیثوں میں ملتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں اغتسلت انا وآخر، صبح کو نوجوانوں میں غسل وغیرہ کی ضرورت ہو ہی جاتی ہے، تو نوجوان ہیں، فاروق اعظم کی خلافت کا واقعہ ہے، بیان کر رہے اپنا کو۔ اور صحابہ جو تھے وہ نماز رہی یا تابعین جماعت بھی نہ چھوٹے۔ اب ظاہر بات ہے صبح کو اور غسل کی حاجت ہو گئی تو اب نہائے گا، پھر جماعت میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں مجھے اور میرے ساتھی کو غسل کی حاجت ہوئی، فرعان عمر بن الخطاب، اور ہم لوگ آ رہے تھے بس کی طرف بھاگتے ہوئے، تو ہمیں عمر بن خطاب نے دیکھ لیا، وہ احدنا ينظر الى صحابی، تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے دیکھنے لگے۔ فقال انی لاخشى ان تكون من الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے سنو، لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو۔ ڈانٹنے کا انداز دیکھیے، لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جو نماز آگے پیچھے پڑھیں وہ بھی اس میں شامل ہے، پڑھیں چھوڑیں نہ، آگے پیچھے پڑھیں۔ حالانکہ ان کی جماعت میں تھوڑا تاخیر کس لیے ہوئی تھی؟ انہیں غسل کی حاجت تھی، تو یہ حکم کوئی نہیں فرمایا کہ لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو۔ ابو سعید خدری اسی آیت فرماتے میں نے رسول اللہ سے سنا، سرکار نے یہ آیت پڑھی، سرکار نے فرمایا
میرے 60 سال بعد لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے. یکون خلف من عبد 60 سنۃ، یہ مطلب اسی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. ثم یکون خلف 60 سال تک تو اچھے لوگ رہیں گے. ثم یکون خلف، پھر برے لوگ ہو جائیں گے. یقرؤون القرآن، قرآن پڑھا کریں گے لیکن وہ قرآن ان کی حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اور قرآن پڑھیں گے 3 لوگ، قرآن پڑھا کریں گے دنیا میں 3 لوگ، مومن، منافق، فاجر. جو قرآن پہ عمل کرے وہ مومن ہے، جو پڑھتا ہے عمل کرتا ہے مومن ہے. منافق بھی پڑھے گا، بد عمل بھی پڑھے گا. اکثریت ایسے لوگ ہوئی، ایسا نہیں اچھے لوگ بعد میں ہوئے ہیں. یہ آیت کوئی معمولی آیت نہیں ہے، تحدید کے لیے، ڈر و خوف کے لیے بہت بڑی آیت ہے یہ. ہاں الا من تابا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عام ہے اور فرماتا ہے لیکن جو اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لیں، سچے مومن بنے اور اعمال صالحہ کریں تو وہ غی سے بچا لیے جائیں گے. غی فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور رتی بھر ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، رتی بھر ان کی نیکی کو گھٹایا نہیں جائے گا. کس جنت میں جائیں گے؟ جنات عدن، جنت عدن میں جائیں گے. جنت میں ان کا قیام ہوگا. التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ جنت جس کا رحمان اللہ نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا. دیکھا تو نہیں ہے کسی نے جنت کو، اللہ پاک کو بھی نہیں دیکھا ہے، جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ جس کو نہیں دیکھا اس کے وعدے پر یقین ہے، اور جس چیز میں جانا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا اس پر بھی یقین ہے. اسی کا ایمان ہے. اور انہو کان وعدہ مأتیا، اس بات کا بھی یقین رکھے کہ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، آ رہا ہے. اب وہ جنت جس میں جانا ہے، رہنا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس کے چند اوصاف. لا يسمعون فیہا لغوا، دیکھیے جنتی عمل، جنت وہاں جنت میں جنتی کوئی لغو چیز نہیں سنیں گے. فضول باتیں، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، حرام باتیں. الا سلامہ، وہاں اچھی باتیں ہوں گی. فرشتے آ کے جنتیوں کو سلام کرا کریں گے، یا جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وہاں سلامتی کی باتیں ہوں گی، وہاں آفت کی باتیں نہیں ہوں گی، مصیبت نہیں ہوگی. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جن گھروں میں لغو باتیں نہیں ہوتی، فضول باتیں نہیں ہوتی، وہ گھر بھی دنیا میں جنت کے گھر ہیں. وہ گھر دنیا میں جنت کے گھر ہیں. اور کیا ہوگا؟ یہ جملہ بہت، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور جنتیوں کو جنت میں ان کی عطائیں، ان کے تحفے، ان کا رزق صبح و شام ملا کرے گا، صبح و شام ملا کرے گا. سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سوال آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کبھی کبھی. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں رات دن ہے؟ جنت میں رات بھی ہے دن بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے کہ جنت میں رات ہے دن ہے یا نہیں؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ تو بولے آپ نے ایک آیت ہمیں سنائی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ، جنتیوں کو جنت میں صبح و شام رزق ملا کرے گا. تو اس سے میرے ذہن میں آیا یہ سوال کہ جنت میں رات بھی ہے دن بھی ہے. تو سرکار نے فرمایا لا 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 نہارا سما ولا لیلا، جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے، وہاں تو نور ہی نور ہے. اب وہاں تو لا نہارا سما ولا لیلا،
وہاں دن ہوگا تو یہ دوپہر کی گرمی نہیں ہوگی. اگر دن ہوگا تو مئی جون کی گرمی بھی ہوگی, بادوں کی سڑن بھی ہوگی, جنوری کی ٹھنڈک بھی ہوگی تکلیف دے. وہاں تو رات ہی رات ہے, تو ولا نہارا سما ولا لیلا, نہ وہاں دن ہے نہ وہاں زون ابدا, وہاں نور ہی نور ہے, وہاں نور ہی نور ہے. پھر یہ فرمایا کیوں گیا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا. تو اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ عرب کے محاورے کے, چونکہ قرآن عربی میں ہوتا ہے ہر جگہ, جیسے یہاں پر بھی صبح و شام کا کھانا بہت اہم ہوتا ہے. دنیا میں 2 ٹائم کا کھانا بہت اہم ہوتا ہے, باقی چوچلے ہوتے ہیں, لیکن 2 ٹائم کا کھانا بہت اہم ہوتا ہے. صحت کے حساب سے بھی, انسان کی اپنی ضرورت کے حساب سے بھی. عرب والے 2 ہی ٹائم اکثر بیشتر استعمال کرتے تھے, اور یہ ان کے عرب کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا انہی کے محاورے مترا ہے. تو ان کے محاورے کے حساب سے کہ وہ صبح و شام کے کھانے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کی بہت ضرورت سمجھتے تھے, اور ان کی بہت راحت جا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے کہ جنت میں صبح و شام ملا کرے گا. اور علماء نے فرمایا ہے, حدیث سرکار فرماتے کہ جنت میں جنتیوں کے تحفے اور ہدایا, جنت میں ان کو اتنے اوقات اور ان اوقات میں ملا کریں گے جو دنیا میں نمازوں کے اوقات. یعنی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفے اور ہدایا پیش کیے جائیں گے ہر نماز کے وقت میں دیے جائیں گے. گویا 5 وقت, دنیا میں 2 وقت کھائیے لیکن جنت میں 5 وقت ہی ہدیے ملیں گے, 5 وقت ہی تحفے ملیں گے. اب وہ جنت ذرا اور ایک خوبی اور جنت کی, اللہ تعالیٰ جو جنت جنتیوں کو عطا کرے گا اس کی ایک عظمت اور بیان فرما رہا ہے. فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہمت دے اور مہلت دے. ہم بھی دنیا کی گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی بلاغت و فصاحت, اشیا شیا, آپ پڑھے ماتیا, کیسے الفاظ آ رہے ہیں, الفاظ دیکھیے ہر آیت کے ختم پر, ماتیا, اشیا, شیا, اس کو بولتے ہیں کہ عبارت کا مقفع ہونا, مسجع, فصاحت و بلاغت سے لبریز. ورنہ عرب کے وہ اتنے پرانے فصیح و بلیغ چیلنج کیا گیا کہ ایک آیت کے مثل تو لاؤ, گھٹنے ٹیک گئے. آیتیں سنتے تھے تو 100 برس کے بوڑھے عالم فصیح بلیغ شاعر گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے کہ ایسا کلام ہم لائیں کہاں سے. اور کریے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جس کا مطلب یہ ہے وہ جنت, وہ عظیم الشان جنت جس کی نہریں ایسی ہیں, جس کے محل ایسے ہیں, جس میں حوریں ایسی ہیں, جس میں غلمان ایسے ہیں, جن کے پیالے ایسے ہیں, جن کی مسحریاں ایسی ہیں, جن میں مہوائیں ایسی, خوشبوئیں ایسی ہیں, تحفے ایسے, ہدیے ایسے, پردے ایسے, ایسی جنت. ارے یہ عظیم الشان جنت کسے دیں گے, کسے دیں گے ہم؟ وہ عظیم الشان جنت جس جنت کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں اس کو من کانا تقیا, جو دل سے خدا سے ڈرتا ہوگا, جو شرک سے بچتا ہوگا, جو معصیت سے بچتا ہوگا, جو دل سے خدا سے ڈرتا ہوگا, جو خدا کا خوف رکھتا ہوگا, ایسی عظیم جنت کا ہم وارث بنائیں گے. اور کہیں نور سے آیا ہے, نملکو نہیں فرمایا, تملیک مانے مالک بنانا. اور کرنا دنیا میں جو تصرف کے اسباب ملک, جیسے زید کو آپ نے کچھ ہیوا کر دی تو اسے مالک بنا دیا, لیکن ہیوا بھی کبھی باطل ہو جاتا ہے. بے خرید فروخت
خرید فروخت بے کے ذریعے سے مالک ہوتا ہے آدمی، بناوا جسے ہم بولتے ہیں بناوا کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں فسخ ہو جاتی ہیں، بے کبھی باطل ہو جاتی، بے میں شرط ہوتی ہے. لیکن وراثت سے جو چیز ملتی ہے، وراثت باطل نہیں ہوتی ہے. وراثت ایسی تملیک ہے، وراثت سے جو انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ نہ فسخ ہوتی ہے، نہ باطل ہوتی ہے، نہ ساقط ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی شرط ہوتی ہے. انسان کو اس کے باپ دادا ماں کا جو اثاثہ ملے گا وہ ملے گا، وہ باطل نہیں ہوگا، کوئی باطل نہیں کر سکتا ہے. ہاں وہ اپنا خود حق کے وراثت کسی کے حق میں ساقط کر دے تو اور بات ہے، لیکن کسی اور طریقے سے وہ ساقط باطل نہیں ہو سکتی، فسخ نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کی ایک بلاغ جملہ دیکھیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. وارث بنائیں گے، باطل نہیں ہوگی، ملکیت ساقط نہیں ہوگی، فسخ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش مالک رہو گے، باقی رکھیں گے. نورثوں کا مطلب نبوی، ہم جنتی کے لیے، متقی کے لیے جنت ہم باقی رکھیں گے ہمیشہ. اب یہاں پر بہت سی ایک جنت اختصاص ہوتی ہے، ایک جنت میراث ہوتی ہے، ایک جنت اعمال ہوتی ہے. ہم صرف جنت اعمال کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے بہت سے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے تو جنت میراث ہے، وہ انہوں نے کچھ کرا تو ہے نہیں، انہوں نے کچھ کرا تو ہے نہیں، وہ مکلف ہی نہیں تھے، لیکن جنت میں جائیں گے. چھوٹے بچے تو وہ جنت میراث ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وراثت میں دے گا. وراثت کا مال محنت سے تو ملتا ہے. اور ایک ہے جنت، جنت اعمال، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر جنت اعمال. اور جنت میراث ہے وہ تو خدا کے اعتبار سے ہے، خدا کی شان ہے. لیکن جنت اعمال یہ انسان کے اعمال کے حساب سے، جیسا عمل ویسا درجہ، جتنا عمل اتنی جنت، جیسا عمل ویسا درجہ، جتنا عمل اتنا درجہ. جنت اعمال کے سلسلے میں جنت کی 3 قسمیں، ان میں سے ایک جنت ہے جنت اعمال. ہی التی ینزل الناس فیہا باعمالہم. یہ جنت کا وہ حصہ ہے کہ لوگ ایمان والے اپنے اعمال کے مطابق اتریں گے. حکومت میں کرسیاں اور عہدے انسان کو اس کی محنت کے حساب سے ملتے ہیں، امتحان پاس کرنے کے مطابق ملتے ہیں. اب یہ کہ وزیر اعظم چیف منسٹر سمجھے آپ کسی ڈاکٹر کو سمجھے IAS کا وہ درجہ دے کے وہ DM بتا کے بھیج دیں، ایسا ہوا بھی ہے تو اس کی اپنی عطا ہے یہ. لیکن ویسے محنت، یہ جنت اعمال ہے. امتحان پاس کیجئے، کرسی لیجئے، ٹیسٹ دیجئے، IAS PCS ہم تو یہ پاس کیجئے، آئیے ہم آپ کو سول میں ہم جب آپ کو ادھکاری بنا رہے ہیں، آئیے پاس کیجئے بلا تشبیہ. جنت اعمال یہ وہ جنت ہے، اسی کا ذکر یہاں پر ہے. فمن کان افضل من غیری فی وجوہ التفاضل کان له من الجنت اقصرا سواء کان الفاضل بهذه الحال دون المفضول. اللہ اکبر. تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے، جس کا جتنا افضل عمل ہوگا، جس کا جتنا اعلیٰ عمل ہوگا، اس کو جنت میں اتنی اعلیٰ افضل درجہ ملے گا، اس کو جنت میں اتنی اعلیٰ اتنا افضل درجہ ملے گا. فما من عمل الا ولہ الجنہ. فرماتے ہیں ایک بزرگ، جنت میں ہر عمل کی ایک جنت ہے. غور کریے، ہر عمل کی ایک جنت ہے، ہر تسبیح کی ایک پودا ہے، ہر سبحان اللہ کا جنت میں ایک پودا ہے. جتنی سبحان اللہ پڑھو اتنے پودے تمہاری جنت میں، اتنے ہریالی تمہاری جنت میں، اتنی بہار تمہاری جنت میں. ہر عمل کی ایک جنت ہے، ہر تسبیح کی ایک جنت ہے، ہر ذکر کی ایک جنت ہے، ہر اللہ کی ایک جنت ہے. کرو تو صحابہ کوئی دیوانے تھوڑے تھے.
اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا کرتے تھے کہ انہیں لوگ مجنون اور پاگل کہنے لگتے تھے. پاگل تھوڑے تھے، پاگل کہنے لگتے تھے. انہوں نے حقیقت کو سمجھا تھا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ابتدائی حال میں جب آپ ریاضت اور مجاہدے کے دور سے گزرے تو کہتے تھے بغداد میں عبد القادر مجنون. اتنا ذکر، اتنا ذکر، اتنا اللہ، اتنی اللہ ہوں، اتنی اللہ ہوں، اتنا اللہ ہوں کہ خدا کے ذکر میں دیوانے ہو گئے. عبد القادر مجنون کہنے لگے. کوئی مجنون تھوڑے تھے وہ. من عمل الا وله الجنہ، دنیا میں ہر عمل کے لیے ایک جنت ہے. حدیث صحیح ہے نبی پاک سے. ایک دن اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا بلال غور کریے، ہر عمل. ایک دن اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا بلال معاملہ کیا ہے تو بتاؤ. کہا حضور قربان جاؤں کیا بات. قالا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ. ہے بلال معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے تمہیں جنت میں اپنے آگے دیکھا، ہم نے تمہیں جنت میں اپنے آگے دیکھا. غلام بلال آقا کے آگے جنت میں. اے بلال ماں بما سبقتنی الی الجنہ فما بتعتو منها موضعا الا سمعتو خشخشت کے امامی. اے بلال ہم جنت میں جیسے قدم رکھتے تھے تو تمہارے قدم کی ہم آہٹ سنتے تھے. ہمارے قدم کے ہر آگے تمہارے قدم کی آہٹ. چپلوں کی نہیں آہٹ ہوتی. دنیا میں بھی ہر انسان گھر میں پہچان لیتے ہیں لوگ اپنے ابو کے قدم کے. ابو آ رہے ہیں بچے نہیں جاتے کہ ان کے آہٹ ہوتی ہے. استاد کی آہٹ، جیسے بچے کھیل رہے ہیں حال میں استاد تو باہر جانے تھے کہ یہ حضرت کی چپلیں ہیں. آہٹ. اے بلال کیا معاملہ ہے؟ جنت میں ہم جب آگے بڑھتے تو تمہارے قدم کی آہٹ پاتے. کوئی معاملہ ضرور ہے کہ تمہارا عمل ضرور ہمیں لگتا ہے ایسا. وہ عمل بتاؤ کیا کرتے ہو. فقال یا رسول اللہ ما حدثت قط الا توضأت. حضور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں. بڑی طہارت، با طہارت رہنا، با وضو رہنا، یہ اتنا بڑا کمال ہے مومن کا. اللہ سب کو اس گیسٹک کے دور میں یہ جسے حاصل ہو جائے وہ بڑا اس پر اللہ کا فضل ہے. طرح طرح کی کھانے کی وجہ سے بھی، اور کچھ انسان اب گیس بنتی ہے، گیس کھا رہا ہے. گیس تو کھا رہا ہے، گیس تو کھا رہا ہے. انسان بولے گیس بنتی، گیس تو کھا رہے ہیں. تو با وضو رہنا معمولی بات ہے. عرض کی حضور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً میں وضو کر لیتا ہوں. وما توضأت الا صلیت رکعتین، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں. وقال رسول اللہ بہما، تو سرکار بس وہی اسے با وضو رہنے اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ تم میرے آگے آگے چلے تو میرے آگے مطلب یہ نہیں کہ بلال آگے بڑھ گئے، جیسے غلام چلتا ہے آقا کے آگے آگے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت عمل. کیا ہے یہ؟ جنت عمل ہے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس عمل کے مطابق. وما نتنزل الا بامرک. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، وہ تو آئے نہیں آج. چلو کل ہم سے کہا تھا گزشتہ اتوار کو کہ ایک مسئلہ بتا دیا کرو. نیت سے متعلق ایک بات بتاؤں، ایک مسئلہ سے. نماز میں نیت، بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے جلدی میں آتے ہیں، نماز ظہر کی پڑھنا ہے اور نکل گیا زبان سے عصر کی، یہ عصر کی پڑھنا ہے ظہر نکل گیا. تو کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنے کے ارادے سے یا نیت سے کھڑا ہوا، مگر نیت کرنے میں زبان سے لفظ عصر نکل گیا تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں. ایسے ہی کوئی آدمی فرض کی نیت سے کھڑا ہوا، نکل گیا سنت، یا سنت کی نیت سے کھڑا نکل گیا زبان سے فرض. تو اسی طرح اگر فرض پڑھنے کا ارادہ ہو مگر بھول کر سنت کہہ دے تو فرض نماز ہو جائے گی.
کیونکہ نیت جو ہے وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے۔ کل ملا کے زبان سے کچھ اور نکل جائے، دل میں کچھ اور ہو، فرض پڑھنا چاہتا، فرض ہی دل میں ہے، لیکن زبان سے فرض نکل جائے، سنت نکل گیا یا زور کی وجہ ایسا نکل گیا، تو اس میں زبان کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کا کوئی خاص اعتبار نہیں، جو دل میں ارادہ ہو اسی کا اعتبار ہوگا۔ اب نیت سے متعلق ایک اور بتا دیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع میں پہنچ گیا، اب آدمی نیت کرے پوری ہوئی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، تب تک ہوتا ہے کھڑا نہ ہو جائے امام رکوع، تو جلدی میں جس شخص کو نماز کی نیت نہ آتی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور وہ امام کے پیچھے یہ نیت کر لے کہ امام جو پڑھتا ہے وہی میں پڑھتا ہوں، یا جو نیت امام کی وہ نیت میری، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو جلدی میں آ رہا ہے ایک دم، اور پوری اگر نیت زبان سے ادا کرے گا تو وہ پتہ لگا تب تک امام کھڑا ہو جائے گا، تو اتنی لمبی زبان سے کرنے دن بس جو نیت مطلب دل میں ارادہ کر لے اور تکبیر کہہ کے چلا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔